بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو درود شریف کی فضیلت کے متعلق ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جس نے آپ پر 10 دفعہ درود شریف پڑھا میں اسے ہاتھ سے پکڑ کر پل صراط سے گزاروں گا۔ اور میکائیل نے عرض کی، میں آپ کے حوض سے اسے جام بھر بھر کر پلاؤں گا۔ اسرافیل نے عرض کی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ اس کے گناہ معاف نہیں فرما دے گا۔ اور اسرائیل نے عرض کی کہ میں اس شخص کی روح اس طرح آسانی سے قبض کروں گا جس طرح میں انبیاء علیہ السلام کی روح قبض کرتا ہوں۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے۔ ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک بندہ درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ درود پاک اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کو 1 قرات ثواب ملتا ہے۔ 1 قرات ثواب کا مطلب ہوتا ہے احد پہاڑ جتنا۔ درود پاک پڑھنے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب ملتا ہے۔ جو درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ہولوں سے نجات پا جاتا ہے۔ شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھتی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بھی بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا جب حوض کوثر پر جائے گا تو اس پر خصوصی عنایت ہوگی۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کی قبولیت کے حوالے سے کوئی خدشہ نہیں۔ یہ درود شریف آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ نہ صرف انتہائی آسان ہے بلکہ اس کا ثواب بھی بہت ہے۔ یہ درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس درود شریف کی اگر ہم اہمیت دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ میرے حوض کوثر پر قیامت کے روز کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ جس نے دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ جو مجھ پر درود شریف پڑھے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ جو مجھ پر دن بھر میں 50 درود شریف پڑھے تو قیامت کے دن میں اس سے خود مصافحہ کروں گا۔
جس نے اپنی زندگی میں مجھ سے کثرت سے درود پاک پڑھے، اس کی موت کے وقت اللہ اپنی مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جس شخص کے پاس میرا ذکر ہوا اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ دوزخ میں جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ درود شریف کی کتنی اہمیت ہے۔ ضروری نہیں کہ درود ابراہیم ہی پڑھا جائے، درود ابراہیمی کی تو بہت فضیلت ہے، اور اگر وہ پڑھا جائے تو اس کے لیے تو بہت زیادہ ثواب کا اعلان ہے۔ لیکن ہم چھوٹے سے چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ہر طریقے سے درود پڑھ سکتے ہیں، طرح طرح کے درود و سلام ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آسان درود شریف ہے۔ اکثر علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ اگر دن میں 313 بار درود شریف پڑھ لیا جائے تو یہ کثرت درود شریف میں شمار ہو جاتا ہے۔ آج کل کے اس دور میں کسی کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ 313 دفعہ درود شریف پڑھ لے۔ ہمارے ہر کام کے معمول بن جاتے ہیں، ٹائم ٹیبل بن جاتے ہیں، لیکن مخصوص عبادت کے لیے ہم انسان اپنی بخشش کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے نامہ اعمال کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔